نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر معنی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 77 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی اس سبق کی ابتدا الغارت والمسح سے ہے۔ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ وَإِنْ كَانَ أَخْذُ اللَّفْظِ كُلِّهِ مَعَ تَغْيِيرٍ لِنَظْمِهِ أي لنظم اللفظ أو أخذ بعض اللفظ لا كله سمي هذا الأخذ إغارة ومسحا، ولا يخلو إما أن يكون الثاني أبلغ من الأول أو دونه أو مثله، فإن كان الثاني أبلغ من الأول لاختصاصه بفضيلة لا توجد في الأول كحسن الضم السبك أو الاختصار أو الإيضاح أو زيادة معنى فممدوح أي فالثاني مقبول، كقول بشار من راقب الناس أي حاضرهم لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج أي الشجاع الحريص على القتل، وقوله سلب بعده من راقب الناس ما تغمن أي حزنا وهو مفعول له تمييز وفاز باللذة الجسور أي الشجاع الشديد الجرأة، فبيت سلم أجود سبقا وأقصر لفظا، وإن كان ثاني دونه أي دون الأول في البلاغة لفوات فضيلة توجد في الأول فهو يسار مذموم، كقول أبي تمام۔ الإغارة والمسح سے مصنف علیہ الرحمہ سریق ظاہرہ کی تیسری اور چوتھی پانچویں صورت ذکر فرما رہے ہیں کہ معنی کو جملہ الفاظ یا بعض الفاظ کے ساتھ اخذ کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ نظم الفاظ کو بھی بدل دیا گیا تو اس کو اغارہ اور مسح کہا جاتا ہے۔ اس کی پھر تین قسمیں ہیں کہ کلام ثانی کلام اول سے بلیغ تر ہوگا یا برابر ہوگا یا کم ہوگا۔ اگر کلام ثانی کلام اول سے کسی ایسے وصف کی بنا پر بلیغ ہو جو اول میں نہیں پایا جاتا، مثلا کلام ثانی حسن نظم یا اختصار یا ایضاح یا زیارت معنی پر مشتمل ہو تو اس کو حسن الاتباع کہتے ہیں اور یہ صورت مقبول ہے، اور اگر ثانی میں کوئی اضافی خوبی نہ ہو تو اس صورت میں یہ غیر مقبول ہے۔ یہ اس کی صورت مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کسی نے غیر کے تمام الفاظ لیے ہوں لیکن نظم الفاظ میں تبدیلی کر دی گئی ہو، یا بعض الفاظ لیے ہوں تمام الفاظ نہ لیے ہوں، خواہ ان بعض کے نظم میں تبدیلی کی ہو یا نہ کی ہو، تو اس صورت میں اس کو اغارہ یا مسح کہیں گے۔ اغارہ کا معنی تو آپ جانتے ہو گے، باب فعال کا مصدر اغارہ یغیر اغارۃ کا معنی آتا ہے ڈاکہ ڈالنا۔ چونکہ ایسا شخص بھی دوسرے کے معنی پر ڈاکہ ڈالتا ہے اس لیے اس کو اغارہ کہتے ہیں، اور مسح کا معنی صورت بدل دینا، چونکہ یہ اس کی الفاظ کی صورت بھی بدل دیتا ہے اس لیے اس کو مسح کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ أَخْذُ اللَّفْظِ كُلِّهِ، اگر تمام الفاظ سریقہ کی صورت یہ ہو کہ تمام الفاظ دیے ہوں مع تغییر لنظمه، نظم میں تبدیلی کے ساتھ، اے لنظم اللفظ یعنی تمام الفاظ میں تبدیلی کر دی گئی ہو۔ لنظم اللفظ کا مطلب تغییر لنظمه کا مطلب یہ ہے کہ جو سابقہ شاعر کے شعر کے الفاظ ہے اس میں تبدیلی کر دی گئی ہوں، اس کے متبادل مترادف الفاظ نہ ہوں بلکہ انہی الفاظ میں تبدیلی کر کے کوئی اور صورت اس کی بنا دی گئی ہو۔ او اخذ بعض اللفظ یا بعض الفاظ دیے ہوں کل الفاظ نہ لیے ہوں، لا کلی سمی هذا الاخذ اغارۃ ومسحا، اس لینے کو اغارہ اور مسح کہا جاتا ہے۔ ولا يخلو اما يكون الثاني ابلغ من الاول او دونه او مثله، یہاں سے اغارہ اور مسح کی تین صورتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اغارہ اور مسح خالی نہیں ہے، یا تو دوسرا مصرع دوسرا شعر ابلغ ہوگا من الاول پہلے سے، او دونه یا اس سے کم تر ہوگا، او مثله یا اس کے برابر ہوگا۔ یہ تین صورتیں۔ فإن كان الثاني ابلغ من الاول لاختصاص بفضیلۃ، پس اگر دوسرا مصرع یا دوسرا شعر پہلے سے زیادہ بلیغ ہوں بوجہ اس کے مختص ہونے کی، بفضیلت کسی خاص فضیلت کے ساتھ، لا توجد فی الاول جو فضیلت جو خوبی پہلے میں نہ پائی گئی ہوں، کا حسن سب کی جیسے کہ حسن نظم ہے،
अविल इख्तिसार या उसका मुख्तसर होना है, सानी का अविल इज़ाह या उसका वाज़ेह होना है, और ज़ियादत मानन या उसके में माने का ज़्यादा होना है। और ममदूहन, तो अगर दूसरा मिसरा इस किस्म की सिफ़ात पर हामिल है तो ये ममदूह है और इसको हुस्नुल इत्तिबा का नाम दिया जाता है। और ये जो है फसानी मकबूल, दूसरा मिसरा मकबूल भी होगा। का कौल बशार, जिस तरह के बशार शायर का शेर है, मन राक़ब अन्नासा लम यग़फ़र बिहाजती वफ़ाज़त बित्तय्यिबाति अल्फ़ाति कुल्लहिज। राक़ब युराक़िबु मुराक़बतन का माना आता है डरना। हम कि मन राक़ब अन्नासा, जो शख्स लोगों से डरा, लम यज़फ़र बिहाजतिही, वो अपनी मकसदों में या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में हरगिज़ कामयाब न हुआ। वफ़ाज़ बित्तय्यिबाति अल्फ़ाति कुल्लहिज, और जो शख्स बहादुर हो और आदमी के कत्ल पर हरीस हो, वो अपनी लज्जतों को पाने में कामयाब हो चुका। तो बित्तय्यिबात यानी उसकी पसंदीदा चीज़ें, उसकी लज्जतें, वो अपनी लज्जतों को पाने में कामयाब हुआ। अल्फ़ाति कहते हैं बहादुर आदमी को, और लहिज कहते हैं जो किसी के कत्ल पर हरीस हो यानी दलेर किस्म का आदमी हो। तो बहरहाल ये पहला मिसरा है जिसको बशार शायर ने कहा है, मन राक़ब अन्नासा हाज़रहुम, जो लोगों से डरा, लम यज़फ़र बिहाजती, वो अपनी ज़रूरतों को पाने में कामयाब न हुआ। वफ़ाज़ बित्तय्यिबाति अल्फ़ाति कुल्लहिज, और लज्जतों को पाने में कामयाब हुआ। फातिक और लहिज, फातिक और लहिज मुतरादिफ अल्फाज़ को शुजाउल हरीस अल क़त्ल, बहादुर जो आदमी के कत्ल पर हरीस हो। वक़ौलुहु सल्म बादहु, तो इस बशार के इस शेर के बाद सल्म शायर ने ये शेर पढ़ा, मन राक़ब अन्नासा माता गम्मन, मन राक़ब अन्नासा माता हम्मन वफ़ाज़ बिल्लज़्ज़ति अल-जसूर, जो शख्स लोगों से डरा तो वो अफसोस और गम में मरा। और वफ़ाज़ बिल्लज़्ज़ति अल-जसूर, जबकि बहादुर आदमी अपने लज्जतों को पाने में कामयाब हुआ। अब यही माना इसमें चोरी की है और अल्फाज में भी तब्दीली की है, अल्फाज में भी रद्द बदल किया है, लेकिन इसके ये अल्फाज मन राक़ब अन्नासा माता गम्मन या हम्मन वफ़ाज़ बिल्लज़्ज़ति अल-जसूर, ये पहले वाले शेर के अल्फाज के मुकाबले में ज़्यादा फसी है, ज़्यादा अबलग है। वो क्यों? एक तो इस वजह से कि इसका माना बड़ा वाज़ेह है, हर आम आदमी इसको पढ़ते हुए माना समझ जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें इख्तिसार भी है। हाँ देखें, यहाँ पर फातिक और लहिज दो अल्फाज लेकर आए थे, जबकि इन दोनों का माना एक ही लफ्ज़ जसूर ने इस्तेमाल कर दिया। तो इस एतबार से ये जो सरीक़े की सूरत है ये ममदूह है, मकबूल है। तो कहते हैं वक़ौलु सल्म, और सल्म शायर का कौल बाद, और इसके बाद मन राक़ब अन्नासा माता गम्मन, जो लोगों से डरा वो गम की हालत में मरा। ये गम्मन राक़ब के लिए, माता के लिए मफ़ूल हुए या तमीज़। वफ़ाज़ बिल्लज़्ज़ति अल-जसूर, और जसूर आदमी था, शदीदुल जुरअत, सख्त ताकतवर आदमी, वो लज्जतों में कामयाब हुआ। अबैतु सल्मिन, सल्म शायर का शेर अजवद सब का नज़म के एतबार से ज़्यादा फसी है, वो अक्सर लफ्ज़ और लफ्ज़ के एतबार से ज़्यादा मुख्तसर है। वाइन कान सानी दूनहु और दूनल अव्वली, अगर दूसरा शेर, दूसरा मिसरा वो पहले शेर के मुकाबले में कम है, बाएतबार फसाहत के, फिल बलागत के एतबार से, फ़वात फजीलत बवजह फजीलत के फ़ौत होने के, तुजद और फिल अव्वल, जो सिफ़ात अव्वल में पाई जाती उनके फ़ौत होने की बिना पर सानी शेर पहले के मुकाबले में कम हो, वह हुआ एहसानी मज़मूम, तो दूसरा शेर जो है वो मज़मूम होगा। का कौल अबी तमाम, जिस तरह के अबू तमाम शायर का ये शेर है। हैहात ला यअति ज़मानु बिमिस्लिही इन्न ज़माना बिमिस्लिही लबख़ील, दूर हो गया ज़माना का उसके मिसल को लाना, नहीं लाता ज़माना उसके मिसल को, बेशक ज़माना उसके मिसल पर बख़ील है। हैहाता, बहुत दूर चला गया, ला यअति ज़मानु बिमिस्लिही, बहुत आसा गुजर चुका, ज़माना उसका मिसल नहीं ला सका, बेशक ज़माना उसके मिसल लाने में अलबत्ता बख़ील है। तो ये मोहम्मद बिन हमीद ने ये शेर पढ़ा, और इस शेर के बाद अबू तमाम ने भी एक शेर पढ़ा, और अबू तय्यब ने भी एक शेर पढ़ा,
اور اس نے اس شعر کے معنی کو کیا کیا بھائی، گویا کہ چوری کر دیا. اور اس کا شعر کیا ہے بھائی، اس کا شعر ہے عاد الزمان سخاؤہ فسخا به ولقد يكون به الزمان بخیلا. عاد الزمان سخاؤہ، زمانے تک اس کی سخاوت سے رعایت کر گئی. فسخا به، بس زمانے نے اس کی سخاوت کی. ولقد يكون به الزمان بخیلا، اور البتہ تحقیق زمانہ اس کی سخاوت پر بخیل تھا. اب یہاں پر ان دونوں شعروں میں اگر ہم موازنہ کریں تو یہ ہے ہاتھ علایت زمان بمثلی ان زمان بمثلی لبخیل. اب تمام کا یہ جو شعر ہے یہ زیادہ فصیح ہے بنسبت ابو طیب کے شعر کے. عاد الزمان سخاؤہ فسخا به ولقد يكون به الزمان بخیلا، اس کے مقابلے میں یہ زیادہ کیا ہے بھائی، یہ پہلا والا شعر ابو تمام کا شعر فصیح ہے. اب یہ کیسے فصیح ہے، تو اس کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ نے اشعار کے ترجمے کو اور اس کی سیاق و سباق کو سمجھنا ہوگا. یاد رکھیں قول ابو طیب کا جو شعر ہے عاد الزمان سخاؤہ کے زمانے تک اس کی سخاوت سے رعایت کر گئی، یعنی تعلم الزمان منہ سخاء. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے نے اس ممدوح سے سخاوت سیکھی. فسرا سخاوت ہوئی زمان، جب اس زمانے نے سیکھی تو ممدوح کی سخاوت اس زمانے تک سے رعایت کر گئی. فسخا بھی، تب زمانے نے اس ممدوح کی سخاوت کی. وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ، اور اس ممدوح کو عدم سے وجود کی طرف لایا. وَلَوْلَا سَخَاؤُهُ، اگر اس زمانے پر اس ممدوح کی سخاوت نہ ہوتی، الَّذِي اسْتَفَادَ مِنْهُ، اگر زمانے کے پاس وہ سخاوت نہ ہوتی جو اس نے ممدوح سے حاصل کی تھی، لَبَخَلَ بِهِ عَلَى الدُّنْيَا، تو زمانہ ضرور بضرور بخل کرتا دنیا پر اس کی سخاوت میں. وَاسْتِبْقَاؤُهُ لِنَفْسِهِ، اور اس کو اپنے نفس کے لیے باقی رکھتا. وَقَذَا ذَكَرَهُ ابن جنی، تو ابو طیب کے شعر کا ترجمہ ابن جنی نے یوں ہی ذکر فرمایا ہے. لیکن اس پر ابن فورجہ نے اشکال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابن جنی کا یہ کیسے کہنا کہ زمانے نے پہلے اس سے سخاوت سیکھی پھر اس کو عدم سے وجود میں لائے، تو جب وہ مبتدی نہیں معدوم تھا تو زمانے نے سخاوت کیسے سیکھی؟ تو اس لیے ابن فورجہ نے کہا کہ ابن جنی کا یہ ترجمہ اور یہ مفہوم بیان کرنا یہ تعویل فاسد ہے. کیوں؟ لأن سخاء غیر موجود، اس لیے کہ اس کی سخاوت موجود ہی نہیں تھی. لا یوسف بالعدوہ، تو جو سخاوت موجود ہی نہیں تھی اس کے عدم موجودگی کی وجہ سے، تو لا یوسف بالعدوہ، تو سرایت کی وجہ سے اس کی وصف بھی نہیں لائی جا سکتی. سخاوت ہی نہیں تو اس کو سرایت کیسے ہوگی؟ وانما المراد سخا به علیہ، مراد شاعر کا یہ ہے ابو طیب کا کہ اس زمانے کا مجھ پر سخاوت، حال یہ ہے کہ وہ تو مجھ پر اس کی سخاوت کرنے میں بخیل تھا. فلما عاداہ سخاؤہ، لیکن جب اس ممدوح کی سخاوت زمانے تک سرایت ہو گئی، اسعدنی بضمی الیہ، زمانہ نے مجھے خوشبخت بنایا اس کو مجھ سے ملانے میں، وہدایتی لہو، اور مجھ تک پہنچانے میں. وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانُ بَخِيلًا، جبکہ اس سے پہلے زمانہ اس قسم کے حرکت کرنے میں کیا تھا بھائی، یہ بخیل تھا. تو بہرحال ابن جنی یا ابن فورجہ دونوں کا مفہوم ہم لے لیں تو یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ پہلے مصرع سے فصاحت میں کم ہے، لہذا یہ غیر مقبول ہوگا. اب کم کیسے ہیں تو مفہوم کو آپ نے سمجھ لیا، سبق کی تفصیل آپ نے سن لی، اس کو یاد رکھیں. انشاءاللہ اس ثانی کے کم تر ہونے کی وجہ سبق نمبر 78 میں ہم تفصیلاً پڑھیں گے. تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.